صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلبنا تفوز لنا ویادا نوت السلوک للہ تعالی وعدہ فی هذا جامعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں بھی مسجد ہوتی ہے، جہاں پر نماز ہوتی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے. مسجد میں اگر آپ دیکھیں تو فجر وغیرہ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے اللہ کی رحمت کی کوانٹٹی میں فرق نہیں پڑتا. اللہ کی رحمت وہاں پر برستی ہی برستی، چاہے صرف امام اور مؤذن وہاں پر ہو، وہ آ کر نماز پڑھے تو بھی اللہ کی رحمت آئے گی وہاں پر، اور چاہے لاکھوں لوگ ہوں تو بھی رحمت آئے گی. تو کبھی بھی جیسے آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خدمت دین کی اور ذکر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ذکر کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کبھی 2 لوگ آئیں گے، کبھی 4 لوگ آئیں گے، کبھی 100 لوگ آئیں گے. اس سے آپ کو کوئی فرق اس طریقے سے نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کم لوگ ہو تو مایوس ہو جائے، زیادہ لوگ ہو تو آپ کو لگے کہ ہاں آج ٹھیک سے ہو رہا ہے ورنہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ دعوت دینا ہمارا کام ہے. آنا نہیں آنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. ذکر کو کرتے وقت کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جماعت کے ساتھ ذکر کرنا جو ہے اس کے اندر زیادہ جو ہے فوائد، زیادہ فائدے ہیں، زیادہ روحانی فیض آپ کو ملے گا، زیادہ روحانی اوپننگز ملے گی، سکون بھی زیادہ اس میں ملے گا. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ شافی مسجد میں اگر جاؤ تو ایک ساتھ آمین کہتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی ٹیون، ذکر کا والیوم، ذکر کی سپیڈ وغیرہ ہر ایک چیز ایک جیسی ہونی چاہیے. ایون ذکر میں سانس جہاں لے رہے ہیں کوشش کرنا ہے کہ وہ ایک جیسی ہو جائے، تب جا کے ہم جماعت والی شکل اختیار کریں. اس میں پھر ہم لوگوں کو ایک الگ مزہ آنے لگے گا، الگ فیض آنے لگے گا، ایک الگ روانگی ملے گی، ایک الگ ردم پیدا ہوگا اور اس میں ایک الگ مزہ آئے گا. اس کی کوشش کرنا ہے. لائٹ بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک پردہ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو مجھے نظر نہیں آئے، میں کس طریقے سے ذکر کر رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آئے. صرف اللہ دیکھ رہا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور چاہے ہم پاگلوں جیسے جھوم رہے ہیں، جیسے بھی جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا آدمی تیسرا بندہ نہیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے پردہ کیا جاتا ہے، لائٹ کا پردہ. اور پھر جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک والیوم رہنے کی کوشش کرنا ہے، ایک والیوم، ایک ٹون، ایک سپیڈ، ہر ایک چیز ایک جیسی. اس میں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. افضل الذکر جب ہم لوگ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر کس طریقے سے سانس لینا ہے، کس طریقے سے سانس چھوڑنا ہے. تو جب ہم لوگ لا کر کے کھینچتے ہیں تو ناف سے لے کے سر کے یہ جو کون ہے نا اتنے لیول تک لا کو کھینچنا، مطلب ہر چیز کو کچھ نہیں ہے نہ کر دینا ہے، مطلب پورا میں ہوں ہی نہیں. الہ رائٹ سائڈ پہ، الا اللہ دل پہ، لا الہ الا اللہ. ایکسیل یہاں پہ لا الہ الا اللہ، یہاں سے سانس کھینچنا ہے اس طریقے سے، یہاں سانس چھوڑنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. جب آپ سپیڈ میں کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس کرنا ہے اس چیز کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے سر کھینچ کے اس طریقے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن وہ لا کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں کھینچتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے لا الہ الا اللہ. پھر اللہ، جو ہم اللہ ذکر کرتے ہیں، اللہ، ال کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ال کا مطلب ہوتا ہے د، جیسے انگلش میں د کہتے ہیں نا. لا کا مطلب نہیں، اور
लास्ट में जो ह आता है अल्लाह, तो वो ह का जो साउंड है वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, वरना हम कहेंगे कि है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, तो वाला साउंड वो ऊ जो है, ह जो है वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह 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 अल्लाह, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अल्लाह का जो क्या कहते हैं उसको, जो ज़िक्र जब हम करते हैं तो उसकी ज़रब जो है वो आप दिल पर लगा सकते हैं, दिल पर अल्लाह 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 अल्लाह। डिफरेंट वेज़ है जिसमें से ये एक तरीका है। फिर हु जब हम लोग करते हैं तो हु असल में जैसे ये जो लताइफ है, कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख्फा, नफ्स, सुल्तानुल अस्कार, रूह, कल्ब, रूह और फिर सिर। तो सिर के ऊपर हम लोग हु का जिक्र करते हैं, हु हु, सिर के ऊपर। कल्ब पे तो अल्लाह किया हमने, सिर के ऊपर हु, खफ़ी के ऊपर हक और अख्फा के ऊपर हाई। इनके रिलेशंस है कि अख्फा के ऊपर क्यों करते हैं, अख्फा किन का मकाम है। अख्फा असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, तो उस मकाम पे हम लोग हाई का जिक्र करते हैं। हाई का मतलब हयात, हमेशा रहने वाला। तो ये इसके रिलेशंस है, इसके डिटेल में आज नहीं जाते हैं, लेकिन एक जनरल आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर अल्लाहु अल्लाह हक, अल्लाहु अल्लाह हक, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, अल्लाहु अल्लाह हक, या सिर्फ सेंटर में अल्लाहु अल्लाह हक। लेकिन एक जैसा जब हो ना तो उसमें जमात में मज़ा आता है, वो एक अलग बरकतें हासिल होनी शुरू होती है, एक अलग ट्यून महसूस होती है। और ज़िक्र जो है, ज़िक्र के अंदर आपको सुकून महसूस होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक स्पीड जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बहुत फास्ट जाने में वो सुकून नहीं मिलेगा। जैसे नमाज जो है आप फास्ट पढ़ के निकल जाओ, आपको सुकून नहीं मिलेगा। वही 2 रकात आप आराम से पढ़ो तो आपको सुकून महसूस होगा, क्योंकि हम लोग अल्लाह के सामने बैठे हैं ना, अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं नमाज में, ज़िक्र में, अल्लाह के सामने उसका ज़िक्र कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं। तो किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग बेअदबी से, स्पीड जो है एक लिमिट में ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट जाना वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है ज़िक्र के अंदर। और दुआ की हर एक को प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर एक बंदा अपनी जमात में ना तैयार रहना चाहिए कि कभी भी किसी को औरात पढ़ने बोल दो वो रेडी है, ज़िक्र बोल दो उसको आना चाहिए, दुआ करने बोलो आना चाहिए, सलाम पढ़ने बोलो आना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये सिर्फ जमात के लिए नहीं, ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करनी ज़रूरी है। डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, एक चीज़ के ऊपर काम करो, वो चीज़ आपको आसान हो जाएगी, फिर अगली चीज़ पे जाओ, उस पर काम करो, वो आसान हो जाएगी। कोशिश करना ज़रूरी है। वमिनल्लाहि तौफीक, हुर्मतुल हबीब, हुर्मतुल फातिह। अल्लाह शरफ फातिहा।